محرم کی آج 10 تاریخ ہے۔ اسلام آباد والوں، یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں 2 شخصیتوں کی شہادت ہوئی۔ اس سے پہلے مہینے میں ایک شخصیت کی شہادت ہوئی۔ ذو الحج کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی محرم کے مہینے میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ بعض مورخین 10 تاریخ کا انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے کہ حج کرنے کے بعد پیدل سفر کر کے مکہ المکرمہ سے کربلا تک 10 تاریخ تک پہنچ ہی نہیں سکتا قافلہ۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، محمود احمد عباسی ہے کتاب لکھنے والا، اس نے کتاب کا نام رکھا ہے خلافت معاویہ و یزید۔ یہ کتاب اس میں اس نے مکمل بحث کی ہے، مکمل چیلنج کیا ہے، پہلے اس سارے علاقے کا خود پیدل دورہ کیا ہے، اس کے بعد اس نے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کو انڈیا میں کورٹ میں چیلنج کیا گیا، وہاں سے اس نے اس کو جیتا مقدمے کو، پھر پاکستان میں اس کے اوپر مقدمہ کیا، یہاں پر اس مقدمے میں اس نے جیتا، یعنی مطلب کورٹ کے ذریعے بھی اس کو کوئی شکست نہیں دے سکا۔ تو یہ ان کی کتاب ہے، جو شخص پڑھنا چاہے اس میں مکمل اس کی بحث ہے کس سے۔ خیر میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا۔ یہ شہادت کا ہے، جہاں پر حضرت عثمان غنی کو شہادت کی پیشن گوئی دی گئی تھی، اور حضرت عثمان غنی کو پیشن گوئی دی گئی تھی شہادت کی، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی پیشن گوئی دی تھی کہ یہ بھی شہید ہوں گے۔ حالانکہ حضرت اس عمر کو شہادت کی پیشن گوئی تو ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں ہوئی تھی کہ کس جگہ پر شہید کیے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی پیشن گوئی تو تھی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس جگہ پر شہید ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جہاں پر اللہ کے رسول نے اس جگہ کا نام بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک شہید کیے جائیں گے۔ مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ نمبر 398 پر لکھا ہوا موجود ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے لیکن گھبرائے ہوئے اٹھے، اور ام سلمہ دیکھ رہی ہیں آپ گھبرائے ہوئے۔ خیر آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر سو گئے، سونے کے بعد دوسری دفعہ پھر گھبرائے ہوئے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے اٹھے تو آپ کے ہاتھ مبارک میں مٹی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرا کر اٹھ رہے ہیں اور یہ آپ کے ہاتھ میں مٹی بھی ابھی آئی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین کو عراق کی سرزمین میں شہید کیا جائے گا، بلکہ اس زمین کا نام بھی بتا دیا، شط فرات کے مقام پر شہید کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ جہاں پر شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی لا کر مجھے دو۔ تو حضرت جبریل امی نے وہاں سے مٹی اٹھا کر مجھے دی ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پر آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے مسند ابی اعلیٰ میں جلد اول صفحہ نمبر 298 پر ہے، حسن سند کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں مٹی ہے، آپ اس کو سونگھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے۔ اتنے میں حضرت علی آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا کس نے دل دکھایا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟
تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، یہ جو میرے ہاتھ میں مٹی ہے، یہ عراق والے اس میرے نواسے تیرے بیٹے کو شہید کریں گے اور شط فرات پر شہید کریں گے۔ میں نے جبریل سے کہا کہ اس آپ کی جہاں قبر دفنائے جائیں گے وہاں کی مٹی مجھے دکھاؤ، تو یہ وہاں کی مٹی جبریل امین نے ابھی مجھ کر لا کے دی ہے، میں اس کو سونگ رہا ہوں۔ سونگنے کا مقصد کیا کہ حضرت حسین کی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے، اسی لیے سونگ رہے ہیں۔ حضرت علی سے فرمایا کہ آپ بھی سونگو گے۔ علی نے مٹی ہاتھ میں لی اور حضرت علی سونگ کر وہ حضرت علی کہتے ہیں میں بھی دل پہ قابو نہ رکھ سکا، میں بھی رونے لگ گیا۔ یعنی یہ وہ پیشن گوئی ہے جو پوری ہو کر رہی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور یہ وہ عراق کی زمین ہے جہاں پر نبی کے نواسے کو شہید کیا گیا، جہاں پر فاطمہ کے لخت جگر کو شہید کیا گیا، جہاں پر حضرت علی کے شہزادے کو شہید کیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے، اس لیے اللہ کے صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جگہ کے لیے دعا کے لیے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عراق کے لیے دعا نہیں فرمائی، فرمایا یہاں سے فتنے اٹھیں گے اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے فتنے نکلتے رہیں گے، اور واقعی آج تک فتنے عراق سے ہی نکل رہے ہیں۔ جو بھی فتنہ نکلتا ہے وہیں سے نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر حق ہے، صحیح ہے، سچ ہے، لیکن حضرت حسین کی شہادت پر جو کچھ کیا جا رہا ہے آج، جو کچھ ان کی شہادت کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سب غلط ہے، بے ثبوت ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ بقر آیت نمبر 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ شہیدوں کی فضیلت میں رب کائنات نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے جس کی فضیلت میں رب کائنات پہلے سے ہی قرآن بنا کر نازل فرما دے۔ رب نے فرمایا اے ایمان والو، جو میرے راستے میں قتل کر دیے جائیں، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، اے ایمان والو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اسے مردہ کہو، وہ زندہ ہیں، شہید زندہ ہے۔ اور شہید کی زندگی کیا ہے اس کا شعور تمہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا، آپ ان کی زندگی کے متعلق شعور نہیں رکھ سکتے، تم نہیں سوچ سکتے، تمہاری سمجھ میں ان کی زندگی نہیں آ سکتی، لہذا اس پر زیادہ غور و فکر نہ کرو، بس یہ مان لو کہ وہ شہید زندہ ہے، بس یہاں تک ایمان ہم نے لانا ہے۔ تو شہیدوں پر ماتم نہیں کیا جاتا، شہیدوں کو پیٹا نہیں جاتا، شہیدوں کے تو یہ سب باتیں باقی رہی۔ ان کی فضیلت میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ترمذی میں حسن سند کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے، عن اسامہ بن زید قال، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، میں ایک رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی کام کے لیے کوئی کام تھا، آپ کے گھر تشریف لائے۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بلانے پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، کیا دیکھتا ہوں وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، کہ کیا دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے کپڑے میں باندھ کر، لیکن مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ کپڑے کے اندر ہے کیا چیز، کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي، جب میں اپنی ضرورت سے جو میں نے کام تھا وہ پوچھنا تھا پوچھ لیا، فارغ ہوا، قلت، تو میں نے پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الذي انت مشتمل علیہ، یہ آپ کے کندھوں پر کیا اٹھایا ہوا ہے آپ نے، میں نے پوچھا آپ سے، تو آپ نے فرمایا جب اس سے پوچھا فَكَشَفَهُ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ،
جب آپ نے چادر ہٹائی ان پر سے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے کندھوں پر حسن اور حسین کپڑے میں باندھ کر کندھے پر اٹھائے ہوئے. تو یہ ان کی فضیلت میں بہت حدیثیں ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے, میری بیٹی حضرت فاطمہ کا بیٹا ہے, بیٹے ہیں, میرے بیٹے ہیں. تو پھر فرمایا اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم انی احبہما, یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اور آگے فرمایا فَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا, اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر. یا اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر. الحمدللہ ثم الحمدللہ, جماعت المسلمین سے زیادہ حسن اور حسین سے محبت کرنے والا دنیا پر کوئی نہیں ہے. اصل محبت ہے ان کے نقش قدم پر چلنا, اصل محبت ہے ان کے نقش قدم پر چلنا, اور ان کے نقش قدم پر سوائے جماعت المسلمین کے کوئی نہیں چل رہا ہے. اور بخاری میں حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. ایک اور روایت ہے طبرانی میں ہے حسن سند کے ساتھ, عن البراء ابن عازب, حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ قال کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. فجاء الحسن والحسین, حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سجدے میں تھے آپ کی پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا دونوں پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ گئے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھانے لگے, دونوں ہاتھوں سے دونوں کو پیچھے سے پکڑ لیا اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. اور پھر بیٹھ کر فرماتے ہیں دیکھو کیا خوب سواری ہے, اور سواری پر سوار بھی کیا خوب ہے. یعنی سواری بھی خوب ہے اور اس سواری کے جو اوپر خوب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بڑی عظمت والے ہیں. نبی کی سواری جو کرے. ایک اور حدیث ہے ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ, عن ابی بریدہ قال, حضرت بریدہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکتبنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اذا جاء الحسن والحسین, حسن اور حسین دونوں دیکھا سامنے سے آ رہے ہیں گرتے پڑتے. آپ دونوں کو سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی, گرتے پڑتے آ رہے ہیں, دونوں کو قمیض سرخ کی پہنی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ ختم کیا, نیچے اترے, دونوں کو اٹھایا, ہاتھوں میں اٹھا کر آ کر ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم قال صدق اللہ, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ بے شک تمہارے اموال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. اسی لیے جب میں نے ان کو سامنے آتے ہوئے دیکھتا گرتے پڑتے آ رہے ہیں, میں صبر نہ کر سکا اور میں نے اپنی بات ختم کی اور نیچے اتر کر جا کر ان کو اٹھایا. یہ آزمائش ہے. تو اللہ تعالی ہمیں آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.